نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، آؤ قرآن سمجھے کا یہ جو سلسلہ ہے، یہ سلسلہ کلام جاری ہے۔ ویسے ہی جیسے کہ ہم جو پچھلا ایپیسوڈ ہوا تھا اس رکوع میں بھی ہم یہ دیکھ چکے تھے کہ سوالات پوچھے جا رہے ہیں اور یہ سوالات اور جوابات کا سلسلہ جاری ہے۔ تو آئیے دوستو ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ یہ جو آج ہم جس کا ترجمہ پڑھنے والے ہیں، آیت نمبر 222 سے 228، 222 to 228۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوچھتے ہیں حیض کا کیا حکم ہے؟ کہو وہ ایک گندگی کی حالت ہے، اس میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک صاف نہ ہو جائے، پھر جب وہ پاک ہو جائے تو ان کے پاس جاؤ اس طرح جیسا کہ اللہ نے تم کو حکم دیا ہے۔ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بدی سے باز رہے اور پاکیزگی اختیار کریں۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تمہیں اختیار ہے جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ، مگر اپنے مستقبل کی فکر کرو اور اللہ کی ناراضگی سے بچو۔ خوب جان لو کہ تمہیں ایک دن اس سے ملنا ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے ہدایات کو مان لے انہیں فلاح و سعادت کی خوشخبری دے دو۔ اللہ کے نام کو ایسی قسمیں کھانے کے لیے استعمال نہ کرو جن سے مقصود نیکی اور تقوی اور بندگانے خدا کی بھلائی کے کاموں سے باز رہنا ہو۔ اللہ تمہاری ساری باتیں سن رہا ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ جو بے معنی قسمیں تم بلا ارادہ کھا لیا کرتے ہو ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا، مگر جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو ان کی باز پرس وہ ضرور کرے گا۔ اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔ جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے۔ اگر انہوں نے رجوع کر لیا تو اللہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے، اور اگر انہوں نے طلاق ہی کی ٹھان لی ہو تو جانے رہے کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو وہ 3 مرتبہ ایام ماہواری آنے تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، اور ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ خلق فرمایا ہو اسے چھپائے۔ انہیں ہرگز ایسا نہ کرنا چاہیے اگر وہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتی ہیں۔ ان کے شوہر تعلقات درست کر لینے پر آمادہ ہو تو وہ اس عدت کے دوران میں انہیں پھر اپنی زوجیت میں واپس لینے کے حقدار ہیں۔ عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں، البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے، اور سب پر اللہ غالب اقتدار رکھنے والا اور حکیم و دانا موجود ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ آئیے دوستو اب ہم اس کے نقاط پر غور کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ یہ سلسلہ سوالات کا چل رہا ہے،
اور یہ آگے بھی چلتا رہے گا، کیونکہ اب معاشرہ یہ بن رہا ہے۔ تو جو معاشرے کی جو چیزیں ہیں یا جس سے معاشرہ بنتا ہے یا بگڑتا ہے یا اس میں حالات بگاڑ پیدا ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں اب آہستہ آہستہ درست کی جا رہی ہے اور ان کو بتایا جا رہا ہے۔ اب یہاں شروع ہوتا ہے سوال پہلا جو آتا ہے پہلے اس میں کہ پوچھتے ہیں حیض کا کیا حکم ہے؟ تو ان کا جواب دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ ایک گندگی کی حالت ہے، اس میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ۔ مطلب یہ کہ اس حالت میں مباشرت کرنا منع ہے جب تک کہ وہ پاک صاف نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بدی سے پاک رہے اور پاکیزگی اختیار کرے۔ دوستو، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ جو ماہواری آتی ہے عورتوں میں، اس کا ذکر اس قرآن میں ہے، آگے سورہ نساء میں بھی یہ باتیں ہیں، لیکن جیسے کہا کہ یہ شروعاتی جو بلو پرنٹ میں یہ آ رہا ہے کہ پوچھتے ہیں کہ حیض میں کیا کرے، تو صاف طور پر منع کیا گیا ہے۔ اور سائنس بھی یہی کہتی ہے، میڈیکل سائنس بھی یہی کہتے ہیں کہ اس دوران جو مباشرت ہوتی ہے وہ نہیں کرنا چاہیے، جو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک گندگی ہے اور اللہ تعالیٰ گندگی کو پسند نہیں کرتا۔ جب وہ پاک صاف ہو جائے تب ان کے پاس جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پاکیزہ لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ پھر کیا ہے؟ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں کس طرح سے ہمیں جو ہماری نسل کو بڑھانے کے لیے ہم جو کیا کرتے ہیں ہم لوگ کس طرح سے۔ تو تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تمہیں اختیار ہے جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ، مگر مستقبل کی فکر کرو اور اللہ کی ناراضگی سے بچو۔ یہ کیوں کہا جاتا ہے دوستو؟ کہ جامع الفاظ ہیں، یہ بہت بڑے جامع الفاظ ہیں جن سے دو مطلب نکلتے ہیں اور دونوں کی یکساں اہمیت ہے۔ ایک یہ کہ اپنی نسل برقرار رکھنے کی کوشش کرو تاکہ تمہاری دنیا چھوڑنے سے پہلے تمہاری جگہ دوسرے کام کرنے والے پیدا ہوں۔ دوسرے یہ کہ جس آنے والی نسل کو تم اپنی جگہ چھوڑنے والے ہو اس کو دین، اخلاق اور آدمیت یعنی انسانیت جو اس کے آدمیت کے جوہروں سے آراستہ کرنے کی کوشش کرو۔ مطلب یہ کہ جب ہم ہماری نسل کو بڑھائیں تو اور نسل کو یہ ہدایت یا ان کو یہ تعلیم دیں، اس میں انسانیت کی بات آ گئی۔ انسانیت کو یہ بھی بہت ضروری ہے، خود پہلے انسان ہونا، پھر اس میں ایمان کے روش پر اور ایمان کی حالت میں رہنا، یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اب آئیے دوسری بات کہ ایک خوشخبری ہے کن کے لیے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ جو لوگ تمہیں مانتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہاری ہدایت کو مان لے انہیں خوشخبری دے دو، انہیں خوشخبری دے دو، ٹھیک ہے نا۔ پھر اب آیا قسموں کا کھانا۔ اللہ کے نام کو ایسی قسمیں کھانے کے لیے استعمال نہ کرو جن سے مقصود نیکی اور تقوی اور بندگان خدا کی راہ کی بھلائی کے کاموں سے باز رہنا ہو، ایسے اس میں قسمیں نہیں کھانا چاہیے۔ اور ایک کہا گیا کہ جو عام طور پر عام فہم میں جو قسمیں کھائی جاتی اس میں اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ نہیں کرتا، لیکن جو قسمیں جان بوجھ کر کھائی جاتی ہے اس کی باز پرس ضرور ہوگی۔ عام طور پر جو ہم اپنے بول چال میں قسمیں کھاتے ہیں اس میں گرفت نہیں ہوگی، لیکن جو خاص طور پر قسم کھا کر یہ بتایا جاتا ہے کہ ہاں یہ ایسا ایسا جان بوجھ کر معلوم ہے، اور تو اس کی باز پرس ضرور ہوگی۔ اب یہاں پر اور ایک بات آئی کہ جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھے
ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے، کیونکہ اصلاح شرعی میں اس کو ایلا کہتے ہیں، اور میاں بیوی کے درمیان تعلقات ہمیشہ خوشگوار تو نہیں رہ سکتے، بگاڑ کے اسباب پیدا ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن ایسے بگاڑ کو خدا کی شریعت پسند نہیں کرتی۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ قانونی طور پر رشتے ازدواج میں تو بندھے رہیں، مگر عملاً ایک دوسرے سے اس طرح الگ رہیں کہ گویا میاں اور بیوی نہیں ہیں۔ ایسے بگاڑ کے لیے اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے کی مدت مقرر کی ہے۔ مطلب دوستوں بتایا گیا ہے کہ یہ معاشرہ ہے، مطلب اس میں بگاڑ پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کچھ پرابلمز ہے تو اس کو پہلے سالو کرے، اگر سالو نہیں ہو سکتے ہیں تو ان کو 4 مہینے کی مہلت دی جاتی ہے، اور اگر پھر بھی کچھ نہ ہو اور اگر طلاق کی ٹھان ہی لیے ہو تو اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے، جس میں یہ چیزیں دوستو جب ہمارا معاشرہ، یعنی اگر تم نے بیوی کو ناروا بات پر چھوڑا تو اللہ سے بے خوف نہ رہو، وہ تمہاری زیادتی سے ناواقف نہیں ہے۔ مطلب یہ ایک بہت برا فعل ہے دوستو، لیکن اگر ہم نہیں رہنا چاہتے، دونوں کا کچھ پرابلم ہے، جھگڑے ہے، فساد ہے، تو اس سے بیٹر ہے کہ وہ الگ ہو جائے، ہے نا۔ جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو وہ 3 مرتبہ ایام ماہواری آنے تک انہوں نے اپنے آپ کو روکنا ہے۔ لیکن ایک بات اور بھی اس میں، اگر ان کے رحم میں اگر حمل ٹھہر گیا ہو اور جو کچھ اللہ نے ان کے رحم میں خلق فرمایا ہو اسے ہرگز نہ چھپائے، یہ جائز نہیں ہے اگر وہ ایمان رکھتی ہے اور روز آخر پر ایمان رکھتی ہے اور اللہ پر ایمان رکھتی ہے تو۔ اور اگر اس دوران، اس میں یہ کہا گیا کہ اس دوران اگر شوہر جو ہے اس عدت میں ان سے تعلق درست کرنا پر آمادہ ہو تو اس عدت میں انہیں پھر اپنے زوجیت میں واپس لینے کا وہ حقدار ہے۔ یہ حکم صرف اس صورت سے متعلق ہے جس میں شوہر نے عورت کو 1 یا 2 بار طلاق دی ہو، اس صورت میں طلاق رجعی ہوتی ہے اور عدت کے دوران میں شوہر رجوع کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے۔ تو دوستو بہت سی چیزیں اسلام میں یہ ایسے ہے کہ ہمیں، جیسے کہ دین فطرت ہے، پہلی بات تو جھگڑے فساد نہ کرے، آپس میں ہمیں اچھا رہنا ہے، ایک دوسرے سے مل کر رہنا ہے، ایک دوسرے کی عزت کرنی ہے، لیکن اگر وہ بگاڑ پیدا ہوتے ہیں تو بیٹر ہے کہ وہ الگ ہو جائے۔ اور پھر اس میں آگے قوانین جو ہے، جو پختہ قوانین ہیں وہ سورہ نساء میں آگے آئیں گے، یہ شروعات کے جو ہدایات دی جا رہی ہیں۔ پھر ایک بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ اس میں اور ایک آیا دوستوں، کہ اس میں کہا گیا ہے کہ عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہے جیسے مردوں کو حقوق، دونوں کے حقوق برابر ہیں۔ ہاں لیکن صرف مرد جو گھر کا بڑا ہوتا ہے اس کے لیے ایک درجہ جو ہے وہ دیا گیا ہے بڑا، لیکن سب پر اللہ غالب اور اقتدار رکھنے والا اور حکیم و دانا موجود ہے۔ دوستو ہم جانتے ہیں یہ ساری باتیں جو ہیں، آپ کو بتا دوں کہ ایک گھر کو چلانا یا جو رہتا ہے، جیسے کہ اس میں صرف یہاں پر یہ بات کہی گئی کہ ان کا ایک درجہ بڑا ہے مردوں کا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت چھوٹی ہے اور مرد بڑا ہے، نہیں، ان کو معروف طریقے سے حقوق سب کو برابر ہے، ٹھیک ہے نا، سب کو برابر ہے دوستو۔ تو آئیے دوستو ہم آگے چل کر اس کی جو تفصیلات ہیں وہ آگے سورہ نساء میں بھی آئیں گی، معاشرے کی اور جس طرح سے شرعی جو باتیں ہیں وہ آگے اس میں آ جائیں گی، تب ہم اس کو ڈیٹیل سے اور تفصیل سے
اور بھی جان لیں گے دوستو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرمائے، جو بھی کوتاہیاں جو بھی غلطیاں ہم سے ہوتی ہو انہیں اپنی رحمت سے درگزر فرمائے اور ہمیں نیک اور صالح لوگوں میں شامل فرمائے۔ اور ہم یہ دعا کرتے ہیں دوستو کہ یہ قرآن کو سمجھنے کا جو سلسلہ ہے آؤ قرآن سمجھے، اس کو اللہ تعالیٰ اسی طرح جاری و ساری رکھے اور ہمیں توفیق دے اور ہمیں اپنے علم سے نوازے اور ہمارے ذہنوں کو کھول دے کہ ہم اسے سمجھیں اور آپ کو اور دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عقل میں اور ذہنیت میں نیک ہدایات کو اور بڑھائے اور اس کے اندر ہمارے ذہن کو فراخ بنائے اور ہماری زبان کو سچ بولنے کے لیے آمادہ کرے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین محشرنا یوم القیامۃ مع الابرار۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔